الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تو مجھے خواب میں 2 دفعہ دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ تو سفید ریشم کے ایک ٹکڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کوئی کہہ رہا ہے یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں اسے کھول کر دیکھتا ہوں تو اس میں تم تھیں۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پورا ہوگا۔ حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نکاح کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور خولہ بنت حکیم نے آپ سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، اگر آپ بیوہ سے کہیں تو بیوہ سے کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ کنواری سے کہیں تو کنواری سے کرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون؟ حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت سودا سے پھر آپ نے نکاح کر لیا، اور حضرت کنواری جو ہیں وہ حضرت عائشہ۔ پھر اللہ کے رسول کی اجازت سے حضرت عائشہ کے گھر والوں سے بات ہوئی۔ حضرت عائشہ کا نکاح جو تھا پہلے جبیر بن مطعم کے ہاں ان کی بات چیت چل رہی تھی، حضرت ابو بکر نے وہاں بات کی تو وہ لوگ تیار نہیں تھے، ان کا خیال یہ تھا، وہ لوگ ابھی کافر تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان سے بات کی، وہ لوگ تیار نہ تھے، تو حضرت ابو بکر نے پھر آپ کا نکاح جو تھا حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ کی نکاح سے پہلے آپ کو کی تصویر 2 مرتبہ ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی۔ آپ نے جب اس کپڑے کو کھول کے دیکھا تو بیچ میں حضرت عائشہ تھی۔ مسلم میں آتا ہے کہ 3 دفعہ یہ آپ کو خواب آئی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے سوچا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ خود ہی پورا فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 1581، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلا کرتی تھی، اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، آپ ان کو پھر میرے پاس بھیج دیتے اور میں ان کے پاس کھیلنے لگ جاتی۔ اب جب حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصتی ہوئی ہے، کتاب النکاح میں نے آپ کو بتایا تھا، تو حدیث سے ہم نے دیکھا تھا حضرت عائشہ جھولا جھول رہی تھیں تو رخصتی کرا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر گئی ہیں تو آپ کے کھلونے بھی آپ کے ساتھ گئے، اور آپ کی سہیلیاں بھی تھیں جو کہ آپ سے کھیلتی ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول گھر آتے، سہیلیاں ڈر کے مارے آپ سے گھبراتی تھیں، اور لیکن رسول مطلب ڈر کے مارے چھپ جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہیں پھر ڈھونڈتے، چھپیوں کو ڈھونڈتے اور انہیں کہتے کہ جاؤ جا کے تو کھیلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کھلونوں کا بھی خیال رکھتے اور ان کی سہیلیوں کا بھی دھیان رکھتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے جس پر وہ بیٹھ کر اڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے تو حضرت عائشہ اپنے کھلونوں سے بھی کھیلتی ہیں، اپنی سہیلیوں سے بھی کھیلتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پنیر اور کھجور کھلاتے تھے تاکہ ذرا جلدی بڑی ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں۔ حدیث نمبر 1583، حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ لوگ اپنے تحفے حضرت عائشہ کے دن کے جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی اس دن اپنے تحفے بھیجتے، وہ میرے ذریعے سے اس دن
तोहफा भेजने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। अब तमाम अज़वाज में से हज़रत आयशा हालांकि उम्र में सबसे छोटी थी। देखिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज़रत आयशा की रुखसती हुई है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तब 54 साल थी और हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। अल्लाह के रसूल का और इनकी उम्र का फ़र्क 45 साल का। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक देखिए कि हज़रत आयशा का इतना ध्यान रखते हैं और इनका इतना ख्याल रखते हैं कि हज़रत आयशा और आपकी मोहब्बत ज़रबुल मसल है। आपको सबको पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज में से हज़रत आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस बात पर बाज़ औक़ात अज़वाज को शिकायत भी होती, बाज़ औक़ात शिकायत भी होती, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला जो मेरी तकसीम है अल्लाह ताला वो तो मैं करता हूँ, यानी जो अदल का मामला है वो तो मैं करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जो तेरी तकसीम है, तेरी तकसीम के क्या मुराद, ये जो दिल का एक ताल्लुक़ होता है, अल्लाह ताला तो इसमें मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादी मामलात में तो तमाम अज़वाज से एक जैसा सलूक करते थे, लेकिन ये जो दिल का मामला था अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह जो तेरा मामला है उसमें तू मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना। तो लिहाजा हज़रत आयशा से आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। सहाबा को भी इस बात का पता था, अज़वाज मुतहरात को भी पता था, और सहाबा ने जब वो इंतज़ार करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन हज़रत आयशा के घर होंगे, जिस दिन हज़रत आयशा के घर होते उस दिन सहाबा अपने तहाइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पर भिजवाते, क्योंकि सहाबा को पता था कि इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और हमारे हदिये से भी वो इस दिन ज़्यादा खुश होंगे। हदीस नंबर 1583 हज़रत आयशा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मरज़ में जिसमें आपने वफ़ात पाई फरमाते थे, मैं कल कहाँ हूँगा, मैं कल कहाँ हूँगा। आपकी मुराद हज़रत आयशा के दिन से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के दरमियान पूरा इंसाफ फरमाते थे, और जब आप बीमार हुए तो पहले हफ्ते में आप बारी के साथ जिस बीवी की बारी होती उसके घर आराम फरमाते, लेकिन जब दूसरा हफ्ता आया तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी, तो आप क्या करते, अज़वाज से पूछते मैं कल कहाँ हूँगा, मैं कल कहाँ हूँगा। अज़वाज भी जो थी आपकी मिजाज शनास थी, उन्हें समझ आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा का दिन पूछना चाहते हैं कि हज़रत आयशा के दिन की बारी कब आएगी, ठीक है। तो लेकिन अंदाज़ ये नहीं था कि आयशा की बारी कब आएगी, बल्कि अंदाज़ ये होता था मैं कल कहाँ हूँगा। तो अज़वाज को पता चल गया, फिर तमाम अज़वाज ने मिलकर आपको इजाज़त दे दी, या रसूलुल्लाह आप जहाँ आपका दिल चाहता है वहाँ आप रहें। तो लिहाजा जो आखिरी हफ्ता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के घर में गुजारा है तमाम अज़वाज की इजाज़त के साथ, और हज़रत आयशा ही के घर में आपकी वफ़ात भी हुई है। तो उनकी मुराद हज़रत आयशा के दिन से थी, तो उनको बीवियों ने इजाज़त दे दी कि वो जहाँ चाहें रहें। तो वो हज़रत आयशा ही के घर में थे, यहाँ तक कि उन्हीं के घर में फौत हुए, बल्कि उन्हीं के हुजरे में दफन भी हुए। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फौत हुए जिस दिन उनकी बारी थी मेरे घर में, तो अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उनका सर मेरी गर्दन और मेरी ठोड़ी के दरमियान था। हज़रत आयशा कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मेरे घर में हुई। नंबर 2, जिस दिन मेरी बारी का दिन आना था, वैसे तो पूरा हफ्ता ही अल्लाह के रसूल ने गुजारा था, लेकिन जिस दिन आपकी वफ़ात हुई है वो मेरी बारी का दिन था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के सीने से टेक लगाई हुई थी, और हज़रत आयशा कहती हैं कि आपकी जब रूह कब्ज़ हुई है तो आपका सर मुबारक जो था मेरी गर्दन और मेरी ठोड़ी और मेरे सीने के दरमियान था, ठीक है। तो ये तमाम फजीलतें हज़रत आयशा को अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। मेरे घर में उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह के घर में उनकी कब्र मदफन उनका हुआ, मेरी गोद में आपकी वफ़ात हुई। हदीस नंबर 1584 हज़रत आयशा कहती हैं
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور انتقال سے پہلے جب آپ میرے ساتھ اپنی پیٹھ لگائے ہوئے تھے، میں نے اپنا کان قریب لے جا کر سنا، آپ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، کہ میں نے اپنا کان قریب لے جا کر سنا، آپ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلی سے ملا دے۔ حدیث نمبر 1588 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ اب سرید کیا ہوتا تھا؟ گوشت کا شوربہ بنا لیتے تھے اور گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو لیتے تھے، اور عرب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ بہترین کھانا اور کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام عورتوں میں حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو ازواج مطہرات میں سے آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ سب سے بہترین ہیں، اور حضرت عائشہ جو ہیں یہ ان کی فضیلت ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ باقی حضرت عائشہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ 9 سال کی ہیں جب اللہ کے رسول کے گھر رخصت ہو کر آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وفات پائی تو حضرت عائشہ 18 سال کی تھی، اور اس عرصے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، بہت زیادہ ذہین و فطین تھیں، علم حاصل کیا، بہت زیادہ فقیہ تھیں۔ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنا مسئلہ حضرت عائشہ کے سامنے پیش کرتے، اور حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا۔ تو دین ہمارے پاس، دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عائشہ کی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ بعد کی جو عمر ہے حضرت عائشہ نے تقریباً 67 سال عمر پائی ہے۔ آپ کے بعد کافی دیر تک حضرت معاویہ کے دور تک زندہ رہی ہیں، اور یہ جو ساری باقی عمر ہے اس میں حضرت عائشہ نے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم ہی کا کام کیا ہے۔ حدیث نمبر 1592 اب ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل۔ حضرت فاطمہ جو تھیں ان کی پیدائش نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، نبوت سے 5 سال قبل ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جو تربیت ہے وہ ان حالات میں ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، کفار مکہ مظالم کر رہے تھے۔ ان مظالم میں حضرت فاطمہ بھی دیکھتی تھیں، بچپن سے ہی بڑی حساس تھیں، بڑی سمجھدار تھیں، عام بچوں کی طرح شوخ اور شرارتی نہ تھیں۔ تو ان باتوں سے حضرت فاطمہ نے بہت زیادہ اثر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ ہمدردی کرنے والی تھیں۔ آپ کو پتہ عقبہ بن ابی معیط نے، بدبخت نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر، آپ کے پشت پر وہ اونٹ کی اوجری ڈالی ہے، تو حضرت فاطمہ ہی جو آئی ہیں، جو گھر سے آئیں اور آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا۔ اسی طرح یوم احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو یہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی ہیں، اور ان کے جو حضرت خدیجہ نے ان کی بہترین تربیت کی۔ حدیث نمبر 1592 حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے
ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا تو اس بات کو حضرت فاطمہ نے سن لیا۔ اب حضرت فاطمہ کی شادی کوئی 17 سال کی عمر میں حضرت علی سے ہوئی۔ حضرت علی کے پاس یہ تقریباً 8 سال رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئی ہیں، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 29 سال تھی، عین جوانی میں فوت ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت علی کے ہاں حضرت علی ویسے تو بہترین انسان تھے لیکن مالدار نہ تھے۔ حضرت فاطمہ گھر کے سارے کام کرتی، گھر میں جھاڑو دیتی، چکی پیستی، چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تھے، اسی طرح گھر کے کام کرتی، اور 8 سال میں آپ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے۔ 8 سال میں آپ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے، تو حضرت فاطمہ نے بڑی ہی مشقت کی اور بڑی ہی مشکل زندگی گزاری۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر میں اور توکل میں، عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھی، بہت زیادہ عبادت گزار تھی، بہت زیادہ صبر کرنے والی تھی، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والی تھی۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس بات کو حضرت فاطمہ نے سن لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بیٹیوں کو تکلیف بھی دے تب بھی آپ غصے میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی پر سے نکاح کرنے پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور حضرت مسور کہتے ہیں میں نے سنا کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میں نے ابو العاص بن ربی کا اپنی بیٹی زینب سے نکاح کیا تو اس نے مجھ سے جو بات کی سچی کی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر وہ بات جو اسے تکلیف دے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے داماد کون ہیں؟ ابو العاص بن ربی، جو کہ حضرت زینب کے شوہر تھے، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط کر لی تھی کہ تم زینب کو مدینہ ہجرت کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کی وہ پوری کی۔ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ آ گئے تھے، اور پھر حضرت زینب کا جلدی پھر انتقال ہو گیا۔ دوسرے آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان تھے، ان کو آپ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا، اس کے بعد ام کلثوم سے نکاح کیا، اور آپ اس سلسلے میں ان سے اتنے خوش تھے کہ آپ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری اور بیٹی بھی ہوتی تو ہم تیرے نکاح میں دے دیتے۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو العاص بن ربی سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کیا، اس نے میرے سے بات کی اور سچی کی، اور یہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ اسے تکلیف پہنچے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہوں گی، ایک ہی شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ختم کر دیا۔ اب یہ ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ واقعہ جو ہے اور بھی احادیث میں موجود ہے، ان احادیث میں سے آپ نے فرما دیا تھا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، اگرچہ حضرت علی کا کسی اور عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ چیز حکمت کے خلاف تھی۔ حکمت یہ تھی کہ ایسا کرنے سے حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل اللہ کا دشمن تھا، اس کی بیٹی اور رسول خدا کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع ہوں
یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کے، یعنی یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، 4 نکاح کرنے جائز ہے مسلمانوں کے لیے، کیا خیال ہے؟ ہر کوئی 4 نکاح کرتا ہے؟ بتائیں مجھے، ہر کوئی 4 شادیاں کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ جائز تو ہے، حلال تو ہے نا۔ اصل بات ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کا فائدہ ہے تو انسان کر لیتا ہے۔ تو 4 شادیاں جائز ہیں نا، لیکن پاکستان کے مسلمان نہیں کرتے۔ تو اصل بات یہ ہے یہاں بھی یہ چیز حکمت کے خلاف تھی، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے جب یہ ایسے ناپسند کیا تو حضرت علی نے پھر نکاح کا ارادہ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ باقی حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد، حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی نکاح نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ کے بعد پھر حضرت علی نے کئی نکاح کیے، اور آپ کی بہت سی اولادیں بھی ہوئیں۔ حدیث نمبر 1593 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو کہ ام المومنین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بیویاں آپ کے پاس ساری جمع تھیں، ہم میں سے کوئی بھی کم نہ تھی۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام چلتی ہوئی آئیں، اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چال کے بالکل مشابہ تھی۔ تو جب آپ نے انہیں دیکھا، انہیں مرحبا کہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ تو تمام ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی ہیں، اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ آتی ہیں، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی چال اللہ کے رسول کی چال سے بالکل مشابہ تھی۔ اللہ کے رسول نے انہیں جب دیکھا تو مرحبا کہا، اور کہا بیٹی تمہیں مرحبا ہو۔ پھر انہیں اپنے دائیں طرف بٹھا لیا یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جب حضرت فاطمہ آتی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے ہو کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے۔ اب تو آپ بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اب بھی مرحبا انہیں ضرور کہا، لیکن عام طور پہ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے، کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، اور آپ کو اپنے پاس بٹھاتی۔ تو اب حضرت فاطمہ آئی ہیں، اللہ کے رسول انہیں مرحبا کہہ رہے ہیں، پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر ان سے کوئی راز کی بات کہی تو وہ بڑی سخت رونے لگ گئیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا، ان سے دوبارہ کوئی راز کی بات کہی، اب وہ ہنسنے لگ گئیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا تم تمام بیویوں کے درمیان ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام بیویوں کی موجودگی میں تم سے راز کی بات کہی ہے، پھر بھی تم روتی ہو۔ یعنی دیکھو تمہیں اللہ کے رسول نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تمام بیویوں کے سامنے بات نہیں کی، بلکہ تمام بیویوں سے علیحدہ چپکے سے تمہارے کان میں کوئی بات کہی ہے، تو تمہیں اتنا اعزاز اللہ کے رسول نے بخشا ہے تو تم پھر بھی روتی ہو۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تجھ سے کس بارے میں سرگوشی کی تھی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی میں اللہ کے رسول کا راز افشا نہیں کروں گی۔ جب اللہ کے رسول نے ساروں کے درمیان مجھے چپکے سے بات کہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے تو سب کے درمیان کر لیتے، تو میں آپ کا راز افشا نہیں کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی۔ بس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے، مجھے وہ بات ضرور بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدارانہ انداز سے بات کی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اب میں بتاتی ہوں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ نے بتایا، کہنے لگی کہ پہلی دفعہ جو آپ نے مجھے راز کی بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ہر سال جبریل میرے ساتھ 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، یعنی وقت وصال قریب آ گیا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ تمہارے لیے میں بہترین پیش رو ہوں، میں جنت میں تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ سن کر میں روئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا
تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یا آپ نے فرمایا تھا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہ جو چیز سرگوشی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کی تھی، یعنی حضرت فاطمہ جو ہیں تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ جو شرف ہے یہ کس کو ملا ہے؟ حضرت فاطمہ کو۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، آپ کی پہلی بیٹی حضرت زینب ہے، دوسری رقیہ ہے اور تیسری کلثوم ہے، لیکن یہ جو تمام مومن عورتوں کی سردار ہونے کا شرف جو ہے وہ صرف حضرت فاطمہ ہی کو ملا ہے، اور اس کی وجہ حضرت فاطمہ کا کردار، حضرت فاطمہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات وہ مسلمان عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حدیث نمبر 1594 ام المومنین حضرت ام سلمہ کی فضیلت۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس ام سلمہ موجود تھیں، تو آپ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں کرتے رہے، پھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا یہ کون تھے؟ اسامہ کہتے ہیں ام سلمہ نے کہا حضرت دہیہ کلبی تھے، یعنی تب حضرت جبریل انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت جبریل آپ کے پاس انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی جو ایک خوبصورت صحابی تھے انہی کی شکل میں آیا کرتے۔ تو اب حضرت جبریل جو تھے دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے، اور حضرت ام سلمہ کے گھر آپ تھے، اور ام سلمہ نے انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ دہیہ تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں ان کو دہیہ ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور میں نے سنا جس میں آپ نے یہ بتایا کہ وہ حضرت جبریل تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی جو تھی جب باہر جا کے ممبر پر بتائی لوگوں کو، تو تب حضرت ام سلمہ کو پتہ چلا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ام سلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا۔ باقی ان کی فضیلت کے لیے کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ ہوں گی؟ حدیث نمبر 1595 حضرت زینب کے فضائل۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کر کون ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ سارا کچھ آپ کے مرض الموت میں ہو رہا ہے۔ آپ کی اس وقت 9 ازواج تھیں، تو بیٹیوں میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہیں۔ ازواج نے سوال کیا تھا کہ ازواج میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات ایک لکڑی کے ٹکڑے سے اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگ گئیں، تو ام المومنین حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھوں کی لمبائی سے مراد زیادہ صدقہ دینا تھا، اور ہم میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والی حضرت زینب بنت جہش تھیں، کیونکہ وہ صدقہ دینا محبوب رکھتی تھیں۔ حضرت زینب جو ہیں یہ 20 ہجری میں فوت ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ 20 ہجری میں فوت ہوئیں، اور ان کے وفات کے بعد ہی ازواج کو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ کرنا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش خود محنت کرتی تھیں، اور جو ان کو آمدن ہوتی اس سے وہ صدقہ کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کا نام بھی زینب ہے، لیکن ان کا نام زینب بنت خزیمہ ہے۔ زینب بنت خزیمہ آپ کے پاس بعض روایات کے مطابق 3 مہینے اور بعض روایات کے مطابق آپ کے پاس 9 مہینے ٹھہری، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ۔
حضرت انس کی والدہ حضرت سلیم کے فضائل، حدیث نمبر 1596۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ازواج مطہرات کے علاوہ کسی گھر میں تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے سوائے سلیم کے گھر سے کہ آپ سے ان کے گھر جانے کی وجہ پوچھی گئی۔ آپ نے کہا مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے کیونکہ ان کا بھائی میری حمایت میں شہید ہوا۔ ان کے بھائی جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی تھی۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سلیم ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی سلمہ تھیں اس کی یہ پوتی تھیں، یا پھر بعض علماء کے خیال میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے، ان کے گھر کھانا کھاتے، یہ آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی اور آپ کے بال اور آپ کا پسینہ اکٹھا کر لیتی۔ اب یہ جو حضرت سلیم ہیں ان کے بہت سے فضائل احادیث میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کی پاؤں کی آہٹ سنی اور وہ حضرت انس کی والدہ تھیں۔ ان کا نام رمیسہ یا غمیسہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے جو اعمال ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ نے ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنی تھی، حضرت بلال کے پاؤں کی آہٹ بھی آپ نے جنت میں سنی تھی۔ تو ان کے جو فضائل ہیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا جب بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے وفات پر کتنی قربانی کی، اپنی شوہر کی کیسے دلجوئی کی، اور جب شوہر جو ہے کھانا بھی کھا چکے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو تھے تعلق بھی قائم کر چکے تو پھر جا کے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو امانت دی تھی وہ امانت واپس لے لی ہے، اب اپنے بیٹے کو دفن کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس صبر کا بدلہ یہ دیا کہ اس دن کی جو تعلق کے نتیجے میں اولاد ہوئی اس کے آگے سے 10 بچے ہوئے، اور وہ بچے سارے کے سارے دین کے عالم تھے۔ تو ایک تو ان کا یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے، دوسری وہ جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی آج مہمان نوازی کون کرے گا، تو ابو طلحہ جو تھے وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے آئے اور ان میاں بیوی نے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے سوئے اور اپنے کھانا جو تھا مہمان کو کھلا دیا، اور جو تھا اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ مہمان کو یہ اندازہ ہو کہ کھانا صرف اسی کے کھانے کے اسی کے لیے کافی ہے اور میزبان نہیں کھا رہے، چراغ بجھا دیا، اور یہ کام کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اچھی طرح کھانا کھلا دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہنسے، خوش ہو گئے، اور ساتھ ہی قرآن مجید میں وہ آیت اتر آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فاقے ہی سے کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ ہر موقع پہ ظاہر ہوتی تھی۔ ان کا جو مہر تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیم ایمان لے آئی تھیں، اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام مالک تھا، یہی انس بن مالک ہے نا، ان کے والد جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے خود بھی دین سیکھنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو بھی دین سکھاتی۔ ان کا شوہر کہتا میرے بیٹے کو خراب نہ کرو، یہ کہتی میں اسے خراب نہیں کر رہی۔ بہرحال اسی وجہ سے ان میاں بیوی کے آپس میں کھٹ پٹ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ ان کا شوہر شام کی طرف گیا اور وہیں پہ اسے کسی نے قتل کر دیا۔ اب ان کو بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک میرا بیٹا انس بڑا نہیں ہو جائے گا میں تب تک نکاح نہیں کروں گی۔ بہرحال اس کے بعد پھر حضرت انس تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حضرت طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو طلحہ نے، طلحہ نہیں ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ابو طلحہ وہی ہیں جن کا بیرہا کا باغ تھا، اور انہوں نے وہ جب وہ آیت اتری تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ بیرہا کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو یا رسول اللہ میں اس کو اپنے جنت میں ذخیرے کے لیے
آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے استعمال فرمائیں۔ تو یہ وہی ابو طلحہ ہے، انصار میں سے مالدار آدمی تھے، انہوں نے انہیں نکاح، ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ام سلمہ نے ان سے کہا، یہ ام سلیم نے ان سے کہا کہ تم ایسے آدمی ہو جس کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ تو میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ پھر انہوں نے اسے دین کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تم ایسے بتوں کو پوجتے ہو جن کو تم خود گڑھ لیتے، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ انہیں دین کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا مسلمان ہونا ہی ان کا مہر تھا۔ حالانکہ ابو طلحہ نے ان سے بہت زیادہ مال دینے کا اور بہت زیادہ مہر دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہے، اور یہ وہ واحد ایسا مہر ہے جو دنیا میں کسی عورت کا ہوا تھا۔ تو ام سلیم، ان کے بیٹے انس، ان کے شوہر ابو طلحہ، یہ پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا خاندان تھا۔ حدیث نمبر 1599، عبداللہ بن مسعود کے فضائل۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی صورت اللہ کی کتاب میں ایسی نہیں اتری کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری تھی اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور اگر کوئی آیت اللہ کی کتاب میں ایسی ہو جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں اتری تھی، تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ مجھے تمام آیات کے شان و نزول کے بارے میں اور وہ کس جگہ اتری تھی، کیا ان کا اترنے کا شان نزول کیا تھا، کیوں اتری تھی، کس جگہ پہ اتری تھی، مجھے سب کا پتہ ہے۔ اور اگر اس بارے میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی میرے سے زیادہ جانتا ہو اور میں وہاں اونٹوں کے ذریعے پہنچ سکتا ہوں تو میں اس کے پاس ضرور پہنچوں گا اور یہ جاننا پسند کروں گا۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن مسعود کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 1600، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا عبداللہ بن مسعود کا ذکر عبداللہ بن عمر کے پاس ہوا تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں کہ جن سے میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا تم قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، تو عبداللہ بن مسعود سے ابتدا کی تھی، اور سالم جو کہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ابی بن کعب سے سیکھو، اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ تو قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھو، یہ چاروں بہترین قاری قرآن تھے، اور ان میں سے اول نمبر پر کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود، اور دوسرے نمبر پر سالم جو کہ حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تیسرے نمبر پر ابی بن کعب، اور چوتھے نمبر پر معاذ بن جبل۔ اب یہ جو عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ جو ہے یہ بہترین قاری قرآن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ تو سب سے زیادہ خوبصورت پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے میں اسے اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دی، 6 رکوع پڑھ لیے، اور جب اس آیت تک پہنچے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک اس کے رسول کو گواہ بنائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ ٹھہرائیں گے۔ تو اس وقت آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا بس 6 رکوع تک ان سے سنتے رہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، آپ خود بھی روئے، آپ نے صحابہ کو بھی رلایا۔ تو یہ جو 4 لوگ ہیں ان کا نام خاص طور پر آپ نے اس لیے لیا تھا کہ یہ چاروں قرآن حفظ کرنے میں دوسروں سے آگے تھے،
اور ان لوگوں نے قرآن مجید کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا، جبکہ دوسرے صحابہ جو تھے وہ بھی سیکھتے تھے لیکن وہ بعض اوقات دوسروں سے سیکھ لیتے تھے۔ تو یہ 4 صحابی قرآن کو حفظ کرنے کے سلسلے میں دوسروں سے آگے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف 4 ہی حافظ تھے، بہت سے صحابہ حافظ تھے، لیکن یہ 4 ممتاز تھے اور بہترین قاری بھی تھے۔ کون کون سے؟ عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ اب آئیے جی ابی بن کعب کے فضائل۔ حدیث نمبر 1602، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے پڑھ کر سناؤں لم یکن الذین کفروا سورہ بینہ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب پھر رونے لگ پڑے۔ کسی کو تو اللہ کے رسول نے قرات سکھانے کے لیے اس سے سنا اور کسی کو قرات سنانے کے لیے اس کو خود پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی جو تھے، یہ کعب بن جو تھے، ابی بن کعب جو تھے، یہ بھی بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ انسان کے اوپر کیا بیتتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات، اربوں خربوں انسان، اور پھر ان اربوں خربوں کے ساتھ کتنے درخت، کتنے کیڑے مکوڑے، کتنے چرند پرند، کتنے جو ہیں اور جاندار، اور ان ساروں کے خربوں مخلوقات کے اندر سے میں اللہ کو یاد رہا اور اللہ نے میرا نام لیا۔ ذرا سوچیں، انسان کا سارا جسم کانپنے لگ پڑتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے انسان پر۔ ہاں اللہ نے مجھے یاد کیا، لیکن اللہ نے یاد کیا۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب جو تھے وہ پورے خوشی سے رونے لگ پڑے۔ اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سورہ بینہ سنائی تھی؟ تاکہ یہ جو قرآن کی قرات کرتے ہیں اور زیادہ اچھی کریں۔ اور یہ خود ابی بن کعب یہودی عالم تھے، اور سورہ بینہ میں بھی اہل کتاب کے حالات کا ذکر ہے، تو یہ ان کے حالات سے بڑی مناسبت رکھتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کے فضائل 1603۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ انصار کے سردار تھے، اور انہوں نے انصار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی ہیں جنگوں میں، تو سعد بن معاذ ہی سردار ہوتے تھے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا عرش سعد بن معاذ کی موت پر تھرا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے یہ حکم مقرر کیے گئے تھے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا جب بنو قریظہ نے غداری کی تو بنو قریظہ کا پھر مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، تو بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنانے پر انہوں نے اس محاصرے کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو تھے جنگ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے یہ زخمی تھے، اور یہ اسی تیر کی وجہ سے پھر بعد میں شہید بھی ہو گئے۔ تو ان کی شہادت اتنی بڑا واقعہ تھا، اتنی عظیم الشان چیز تھی کہ عرش الہی جو تھا اس پر لرز گیا۔ اس کے علاوہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ حدیث نمبر 1604 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا چوغا تحفے میں دیا گیا، تو صحابہ اسے چھونے لگ پڑے اور اس کی نرمی پر تعجب کرنے لگ پڑے۔ اتنا وہ نرم تھا کہ صحابہ اسے چھوتے اور دیکھتے کہ اتنا نرم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کی نرمی سے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ سعد بن معاذ کے جنت میں جو رومال ہوں گے وہ اس سے کہیں زیادہ نرم ہوں گے۔ یہ ہے مقام حضرت سعد بن معاذ کا۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام کے فضائل، حدیث نمبر 1606۔
حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو احد کے دن لایا گیا، ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ انہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ یہ حضرت جابر وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے بہت جگہ پر پڑھا ہے۔ ان کے والد جو تھے فوت ہو گئے، ان بہت زیادہ قرضہ چھوڑ گئے تھے اور 7 بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت جابر نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی تھی، اور انہی کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اونٹ خریدا تھا اور بعد میں اس کو ان کی قیمت بھی ان کو دے دی تھی، اور ان کے قرضے کے ادائیگی میں بھی آپ کی مدد فرمائی تھی۔ یہ انہی کے والد کا ذکر ہے کہ میرے والد کو احد کے دن لایا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ یہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں کفار کی 15 اور سردار عورتیں شامل تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے حضرت جو ہے حمزہ سید الشہداء ان کی لاش کا بھی مسئلہ کیا، اس کا جگر چبانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ جگر نہ چبایا گیا تو اسے تھوک دیا، اور ان کے ناک، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان شہداء کی جو میتیں تھیں ان کے ناک اور کان کاٹے اور ان کا ہار بنایا اور ان کو گلے میں پہنا۔ یہ تھی دشمنی کی انتہا۔ تو ان کے والد کا بھی مسئلہ کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں وہ چادر اٹھا کے ان کو دیکھوں، تو لوگوں نے مجھے منع کیا۔ میں پھر وہ چادر اٹھانے لگا، ظاہر ہے بیٹے تھے، وہ ان کے باپ تھے جن کا مسئلہ ہوا تھا، تو میں پھر کپڑا اٹھانے لگا تو میری قوم نے مجھے روکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو پھر جنازہ اٹھا دیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو وہیں رکھتے، جنازہ ہی اٹھا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی، آپ نے دریافت فرمایا یہ رونے والی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا تو یہ عمر کی بیٹی ہے یا عمر کی بہن ہے، یعنی میت کی یا بیٹی یا میت کی بہن۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیوں روتی ہے؟ یا آپ نے فرمایا وہ نہ روئے، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ فرشتے مسلسل ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہیں اٹھا لیا گیا۔ یعنی فرشتوں نے کیا کیا؟ وہ جو ان کو مسئلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کا سایہ کیا ہوا تھا، جہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز سے دل جوئی فرماتے کہ اگلے کا غم واقعی کم ہو جاتا۔ اب بیٹے کو غم تو تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ فرشتے ان کی میت پر سایہ کیے رہے ہیں جب تک کہ ان کا جنازہ اٹھا نہیں لیا گیا۔ شہادت تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نصیب فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز سے دل جوئی فرماتے کہ دوسرے کی تکلیف واقعی کم ہو جاتی۔ ایک جو ہے جلیبیب ایک صحابی تھے، انہوں نے 7 آدمیوں کو مارا اور پھر شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کے گھر والوں کی دل جوئی کی، اور آپ نے ایسا کیا، ان کو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور آپ نے ہی ان کو اٹھایا اور آپ نے ہی ان کو پھر قبر میں دفن کیا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا سلمہ بن اقویٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو چھڑا لیا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ان کو شابش دینے کے لیے اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اپنے مال سے تو سب کو سمیٹ نہیں سکتے، ہاں اپنے اخلاق سے سب کو سمیٹ سکتے ہو۔ اپنے مال سے تو سب کو سمیٹ نہیں سکتا، کسی انسان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ سب کو دے کے راضی کر سکے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ آپ سب کو خوش کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول کسی کو دعا دے دیتے، کسی کی دل جوئی فرما دیتے، کسی کو تعزیت کر دیتے، اور کسی کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے، اور کسی کو یہ کہہ دیتے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو آپ خود فرماتے تھے کہ تم اپنے مال سے تو سب کو سمیٹ نہیں سکتے، ہاں اپنے اخلاق سے سب کو سمیٹ سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق کی توفیق دے۔
ہاں جی، کون ایسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے گا؟ ہیں جو آپ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ہر حدیث سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول کی سیرت ہی ہمیں پتہ چل رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم